جی عموماً ایک سوال ہوتا ہے کیا والدین اگر حکم دے دیں اپنی اولاد کو کہ بیوی کو طلاق دے دے تو کیا اپنے بچے پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اس کو طلاق دے دے؟ یہ ایک مسئلہ عموماً ذکر کیا جاتا ہے، اور اس مسئلے کے اوپر ایک حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، اور حدیث صحیح ہے لیکن اس سے نتیجہ درست نہیں نکالا جاتا۔ میں بیان کر دیتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کانت تحتی امراتن، میں نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی اور میں اسے بڑا پسند کرتا تھا، محبت بھی تھی مجھے۔ کانا عمر یکرہھا، لیکن میرے ابو اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تو میرے ابو نے مجھے کہا کہ طلقھا، اس کو چھوڑ دے، اس کو طلاق دے دے۔ فابیت، میں نے منع کر دیا، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ تو میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں چلے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور عبداللہ ابن عمر سے فرمایا اطیع اباک، اپنے باپ کی بات مانو اور طلاق دے دو۔ یہ روایت یہ امام ابو داؤد لے کر آئے ہیں، اور ٹھیک ہے حدیث صحیح ہے، بعض علماء نے حسن قرار دیا۔ اب اس حدیث سے بعض لوگ یہ استدلال کر لیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو کہا کہ طلاق دے دے، اس نے کہا میں طلاق نہیں دے رہا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں معاملہ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹے کو فرمایا کہ طلاق دے دے، اس نے طلاق دے دی۔ تو اس حدیث سے نتیجہ نکالا جاتا ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ اگر والد ہو یا والدہ ہو، وہ اپنے بیٹے کو اگر حکم دے دیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ ایک نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نتیجہ ایبسولوٹلی ایسا نتیجہ نکالنا اس روایت سے بالکل ٹھیک نہیں ہے، باطل ہے، کمزور استدلال ہے، یہ نتیجہ نکالنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس چیز کو سمجھیے گا کہ نتیجہ نکالنا کیوں ٹھیک نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے بیانات میں بھی سمجھاتا رہتا ہوں، ایک ہے حدیث جو روایت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ایک ہے اس حدیث سے استدلال کر کے حکم شرعی نکالنا، یہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ حدیث وہ الفاظ ہیں جو ہم تک راویوں کے ذریعے پہنچ گئے، ایک واقعہ ہوا، کبھی کبھی وہ تفصیلی واقعہ پہنچ جاتا ہے، کبھی کبھی وہ تفصیلی واقعہ نہیں پہنچتا بلکہ اختصار کے ساتھ پہنچتا ہے، اس میں باتیں کٹ جاتی ہیں، پھر کبھی کبھی وہ آدھی باتیں دوسری روایتوں میں ملتی ہیں، کبھی تیسری روایت کے اندر ملتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ذہن میں رکھ لیجئے گا، کوئی روایت ہم تک پہنچ جائے یہ بات الگ ہوتی ہے، لیکن اس روایت سے جو ہم نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، جو استدلال کر کے مسئلہ نکال رہے ہیں، کبھی کبھی وہ مسئلہ ایگزیکٹ وہ نہیں ہوتا جو روایت کے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو سمجھیے گا، دیکھا مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث آئی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے نکاح کر لیا، لڑکی کو میں پسند بھی کرتا تھا، مجھے محبت بھی تھی، میرے والد کو پسند نہیں تھی، میرے والد صاحب کو مسئلہ تھا اس خاتون سے، تو میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے طلاق دے دو، میں نے منع کر دیا، میں طلاق نہیں دے رہا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک بارگاہ کے اندر یہ کیس گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلاق دے دو۔ اب یہ واقعہ روایت میں صرف اتنا آیا ہے، اور یاد رکھ لیجئے گا جب کوئی واقعہ عین حدیث میں ذکر ہو، واقعہ عین مطلب کوئی ایک اسپیسیفکلی کوئی ایک کیس ڈسکس ہو، اگر وہ وداؤٹ ڈیٹیلز کے واقعہ آ جائے، اسے شریعت کا ایبسولوٹلی حکم مستنبط کرنا یا استدلال کرنا نہایت باطل کمزور استدلال ہوتا ہے، کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ بیٹا کہہ رہا ہے میں شادی میں نے کی، والد صاحب یکرہھا، ان کو کراہت تھی، ان کو اعتراض تھا۔ اب وہ کیا اعتراض تھا حدیث کے اندر تو وہ ذکر ہی نہیں آیا۔ ان تمام روایتوں کے اندر اس بات کا بالکل ذکر نہیں ہے کہ والد صاحب کو ایکچولی اعتراض تھا کیا اس خاتون پر۔ پھر جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں یہ معاملہ گیا ہوگا، اوبویسلی اس وقت بھی حضرت عمر فاروق نے ذکر کیا ہوگا کہ ہمیں یہ اعتراض ہے اس خاتون پر، وہ اعتراض کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا چھوڑ دیں۔ لیکن وہ اعتراض کیا تھا والد صاحب کو خاتون کے اوپر، اس کا ذکر روایتوں میں ملا ہی نہیں۔ جب اس کا ذکر ہی روایتوں میں نہیں ملا تو اس روایت سے ایبسولوٹ حکم نکال لینا کہ جب کبھی والد بول دے اولاد کو طلاق دے تو بیٹے پر طلاق دینا واجب ہے، نہایت کمزور استدلال ہے، باطل استدلال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جملہ محققین مجتہدین وہ ایک ضابطہ بیان کرتے آئے ہیں کہ جو بھی واقعہ عین ذکر ہو، اگر مفصل نہ ہو سے استدلال بالکل نہیں کیا جاتا، ایبسولوٹ دین کا حکم نہیں بیان کر دیا جاتا۔ اب اس کے مقابلے میں کچھ حدیثیں سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، ہمارے دین میں نہ نقصان لینا ہے نہ نقصان دینا ہے، نہ خود نقصان لو نہ کسی کو نقصان ہو، نہ خود تکلیف لو نہ کسی کو تکلیف دو۔ اب ایک ضابطہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب سوال یہ ہے، اگر بغیر کسی شرعی وجہ کے ہستہ بستہ گھر ہے،
اور والد صاحب بیٹے کو بول دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، سوال ہے کہ اس سے بیٹے پر ضرر لاحق ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر اس کے 2 بچے ہیں، بچوں کی زندگی کا کیا ہوگا؟ اس کی پرورش کے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ خاتون کی زندگی ہمارے معاشرے کے اندر داؤ پر لگ جاتی ہے طلاق کے بعد۔ تو ایک لڑکے پر ضرر آ رہا ہے، لڑکی پر ضرر آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے لا ضرر ولا ضرار، ہمارے دین میں کسی کو ضرر دینے نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی والد ایبسولوٹلی کبھی بغیر کسی وجہ کے بھی بول دے کہ بھائی آپ طلاق دیں تو طلاق دینا واجب ہے؟ یہ نتیجے نکالنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو واقعہ عمر فاروق کا ذکر ہوا یہ کئی احتمالات رکھتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ذکر ہے کہ والد لڑکی کو پسند نہیں کر رہے تھے، وجہ کیا تھی ہمیں نہیں پتا، ممکن ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، وہ والد نے دیکھ لیا ہو، بچے کو نہ بتایا ہو، ممکن ہے، پاسبلٹیز تو ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، بچے سے بات چھپائی آپ نے، لیکن بچے کو نصیحت کی کہ بیٹا اس کو ساتھ نہ رکھو، آپ کے لیے بھی مسائل ہیں، گھر والوں کے لیے بھی مسائل ہیں، یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے، وہ اللہ جانے کیا ریزن ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بغیر کسی سبب شرعی کے اگر والدین بول دیں کہ طلاق دو، کوئی طلاق دینا واجب نہیں ہوتا ہے، یہی علماء محققین کا استدلال رہا ہے۔ اور کمال بات آپ کو بتاؤں، امام احمد بن حنبل، ان کے پاس ایک شخص آ گئے اور آ کر کے امام احمد بن حنبل محدث ہیں، امام احمد بن حنبل مجتہد بھی ہیں محدث بھی ہیں، اس نے یہی حدیث پڑھ دی امام احمد بن حنبل کے سامنے اور کہا کہ والد صاحب نے حکم دیا بچے کو طلاق دینے کے لیے، تو بچے پر طلاق دینا واجب کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہی بات پیش ہوئی تھی تو باپ عمر کہہ رہے تھے طلاق دے دو، بیٹا کہہ رہا تھا طلاق نہیں میں دوں گا، تو نبی علیہ السلام نے کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ طلاق دے دو۔ تو احمد بن حنبل صاحب آپ اس صحیح حدیث کے خلاف فتویٰ کیوں دیتے تھے؟ تو امام احمد بن حنبل نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹا کیا آپ کا باپ عمر ہے؟ عمر جیسا ہے؟ اگر آپ کا باپ عمر ہے، عمر جیسا ہے، تو اس کے کہنے پر طلاق دے دو۔ یعنی ایک بڑا نفیس جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح والد کون ہے، وہ دین کو جاننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں، دین کی نزاکت کو، حکمتوں کو سمجھنے والے ہیں، ایمانیات پر پختہ ایک عملی اقدام اٹھانے والے ہیں، انہوں نے نہ جانے کیا دیکھا ہوگا، کس بنیاد پر بچے کو کہا ہوگا، ہمیں تو تفصیل ملی نہیں۔ اسی وجہ سے احمد بن حنبل صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے والد عمر ہیں یا عمر جیسے ہیں پھر ان کے کہنے پہ دے دینا۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ روایت ضرور آئی ہے، لیکن اتنے مجمل الفاظ کی روایت تھی کہ اس کے اجمال سے ایبسولوٹ ایک دین کا حکم اخذ کرنا، مستنبط کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا درست مسئلہ یہ ہے، اگر والدین کبھی بھی بغیر کسی سبب شرعی کے بچوں کو بول دے طلاق دو، تو کوئی طلاق دینا واجب نہیں ہوتا، بلکہ بچے پر یہ واجب ہوتا ہے وہ اپنے حسن سلوک کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ والدین کو ان کے حقوق بھی ادا کرے، ان کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرے اور بیوی کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ ہاں اس کے علاوہ ایک صورت ہے، اگر بیوی کا بچے کے ساتھ رہنا یعنی اپنی اولاد کے ساتھ رہنا والد پر منکشف ہو جائے کہ اس کی دین دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے، سبب شرعی قائم ہو جائے، پھر سبب شرعی کی بنیاد پر اگر والد یا والدہ بولیں کہ بیٹا یہ معاملات ہیں، یہ عذر ہیں، اس بنیاد پر یہ رشتہ رکھنا مناسب نہیں ہے، ایسی صورت میں اطاعت والدین کی بالکل کی جائے گی، اس لیے کہ وہ ایک سبب شرعی کی بنیاد پر آپ کو طلاق کا کہہ رہے ہیں، اور سبب شرعی قائم ہو جائے تو والدین نہ بھی کہیں تو کئی صورتوں کے اندر آپ کو طلاق دینی پڑتی ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا، ایک میں نے ذکر کر دیا کہ ہر مطلق یہ حکم نہیں ہے کہ جب کبھی والدین حکم دے دیں طلاق کا تو بچوں پر لازم ہو جائے گا کہ وہ طلاق دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔